مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے ایمانی بھائیوں، آج کا موضوع ہے اسلام میں مزدوروں کی حقیقت اور مزدور کی اہمیت۔ میرے بھائیوں دوستوں، جیسا کہ ہم اور آپ جان رہے ہیں کہ جس دور سے اور جن حالاتوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ روز روشن کی طرح ہمارے اور آپ کے اوپر ظاہر ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ دور اور یہ حالات مہنگائی کے، بے روزگاری کے اور پریشانی کے کن حالات ہیں۔ ہر آدمی اس دور میں کہیں نہ کہیں سے پریشان ہے، اور ایک عام آدمی جو اپنے گھر کے نظام کو چلانا، اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا، روز مرہ کی زندگی گزارنا، یہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، یکم مئی کو یعنی 1 مئی کو دنیا مزدوروں کے حقوق بیان کرے گی، یعنی مزدوروں کے ڈے منائے گی کہ مزدوروں کے کیا حقوق ہیں۔ پوری دنیا میں 1 مئی کو بتایا جائے گا۔ میرے بھائیوں دوستوں، ذرا غور کریں، سوچیں، دنیا آج اس پر ریسرچ کر رہی ہے اور آج بتا رہی ہے کہ مزدوروں کے کیا حقوق ہیں اور مزدوروں کے حقوق دینا چاہیے۔ 1 مئی کو دنیا بتائے گی۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ مذہب اسلام کو دیکھ لیجئے، شریعت اسلام کو دیکھ لیجئے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ 1400 سال پہلے مزدوروں کے حقوق ایسے بیان کیے اور محنت کو ایسی عظمت اور عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ دنیا کی تاریخ میں ایسا ملنا بہت مشکل ہے۔ ذرا سوچئے، غور کریں کہ دنیا میں کوئی کام، کوئی ہنر، مزدوری، یہ جتنے بھی کام ہیں، یہ بڑے اللہ تبارک تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، کسی کا کوئی کام بچا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں لوگ بنائے ہیں کہ بال کوئی اور کاٹے گا، کوئی ذات، یا کوئی اور یہ ذات یہ کام کرے گی، یا فلاں ذات یہ کام کرے گی، اور جو ہٹلر لوگ ہیں نا، وہ صرف آرڈر چلائیں گے۔ ایک دنیا میں یہ اچھوت بنا دیا گیا، کام کو بانٹ دیا گیا، خاص کر ہمارے دیش میں۔ میرے بھائیوں دوستو، ایسی کوئی اسلام میں بات نہیں ہے
ان ساری چیزوں کو خارج کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا ہے، کوئی کسی کا کام نہیں ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ محنت کریے اور حلال روزی تلاش کریے۔ کبھی کبھار ہمارے ذہنوں میں جدید یافتہ لوگوں کے ساتھ رہنے کے بعد، یعنی جو لوگ دین سے نہیں جڑے ہیں یا بڑے لوگ سمجھ لیجئے، ان کے ساتھ رہنے سے ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ آتا ہے جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، مزدوری، ٹھیلیا لگانا یا بال کاٹنا یا اور سبزی لگانا، ان کو ہم حقیر سمجھ لیتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، اور جو ہے ان کو ایک گری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسے لوگ جو محنت کر کے کماتے ہیں، جو حلال روزی تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹھیلیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ مزدوری کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سبزی لگانے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دودھ بیچنے کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں دھوکہ دھڑی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بےایمانی چوری نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا محبوب ترین اور دوست قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، آپ سوچئے، جب صبح سویرے اٹھتے ہیں کمزور لوگ یا سمجھیے غریب لوگ، اور صبح نکلتے ہیں گھر سے، چاہے وہ سردی کا موسم ہو، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، بغیر کسی موسم کے پرواہ کیے ہوئے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور پورے دن اپنی روزی تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، ایسے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ لوگ ہیں اور محبوب لوگ ہیں اور دوست قرار دیا۔ کیوں؟ میرے بھائیوں دوستو، اس وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے اپنے پیٹ کا انتظام کیا، اپنے گھر والوں کا انتظام کیا، اپنے بیوی بچوں کا انتظام کیا، اور کیا ہے سب سے بڑی ضمیر کیا ہے کہ خود محتاج نہیں بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی کسی کی محتاجی سے بچایا۔ کتنی بڑی بات ہے! آپ سوچئے، کسی کی محتاجی مانگنا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ بہت کمتر علامت ہے، بہت بیکار صفت۔ تو وہ جو گھر سے صبح نکلا، وہ مرد مجاہد ہے، وہ اللہ کو محبوب ترین، اللہ کا دوست ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی بھی محتاجی بچایا اور اپنے گھر والوں کی بھی محتاجی بچایا اور محنت کیا، اور اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کیا۔ میرے بھائیوں دوستو، کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں چھوٹے موٹے دھندے، چھوٹے موٹے کاروبار یا چھوٹے کام سے شروع کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ کیا ہے؟ عیب سمجھتے ہیں اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں دوستو، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، آپ ہی سوچتے رہیے۔ آپ جب مریں گے نا تو آپ کے بارے میں لوگ سوال کا جواب نہیں دیں گے، آپ ہی کو جواب دینا ہوگا۔ آپ کے گھر میں اگر پیسوں کی ضرورت ہوگی تو دوسرا کوئی نہیں دے دے گا، ذلت دوسرے کو نہیں اٹھانا پڑے گی، آپ ہی کو اٹھانا پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ساری چیزیں سوچنا کہ چھوٹے موٹے کام سے شروع کرنا، چھوٹا کام کرنا، سبزی لگانا، ٹھیلیا لگانا، برا سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور عیب سمجھتے ہیں۔ ایک دیہاتی کہاوت کہی جاتی ہے، ایک ایک دانہ جوڑ کے راس ہوتی ہے، ایک ایک دانہ جوڑ کے، اور چھوٹا کام شروع سے ہی بڑا کام بنتا ہے۔ یاد رکھنا، جس وقت آپ کوئی کام شروع کریں گے، چھوٹا کام، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے پریوار کے لوگ، آپ کے پڑوسی، آپ کے جاننے والے آپ پر ہنسیں گے اور کیا کہیں گے؟ ارے
دیکھو اس کو کوئی کام ہی نہیں ملا. لیکن جب آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ جب اس کام پر کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ جانے نہ جانے خدا کی قسم وہی لوگ آپ کی مثال دیں گے. ارے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو کیسے کامیاب ہوا. وہی لوگ آپ پر ہنس رہے تھے. وہی آپ ایک چھوٹا کام شروع کیے تھے، آپ نے ایک معمولی کام شروع کیا تھا، آپ نے ایک بڑھئی کا کام شروع کیا تھا، آپ نے ایک لوہے کا کام شروع کیا تھا، آپ نے ایک سبزی کا کام شروع کیا تھا، اور وہی لوگ آج جو ہنس رہے تھے وہی آج آپ کو ایک آئیڈیل نمونہ کے طور پر پیش کریں گے. تو میرے بھائیوں دوستو، کسی کام میں کوئی عیب نہیں، شرط یہ ہے کہ حلال کام ہو. کوئی کام برا نہیں، کوئی کسی کا کام نہیں. یہ بھارت میں پھیلا دیا گیا بال وہ کاٹیں گے، سبزی وہ بیچیں گے، کپڑا وہ دھلیں گے، ایسا کچھ نہیں. اسلام اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، خارج کرتا ہے. آپ محنت کریے اور آپ حلال روزی کی تلاش کریے. آپ آ جائیے، دیکھیے میرے بھائیوں دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا اللہ کے نزدیک ہے وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب آپ آئیے انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجیے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. کس کا کام کرتے تھے؟ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی بڑھئی کا کام کرتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہے کا کام کرتے تھے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ 10 سال بکریاں چرائی تھی. کتنے سال؟ 10 سال. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی اور تجارت بھی کی، لمبے لمبے سفر کیے. یہ کیا ہے؟ نبی. حالانکہ نبوت کا کام بھی سنبھالتے تھے اور ان کے لیے جائز تھا. یہ نبوت کے ذریعے سے لوگوں سے سونے کا لقمہ کھاتے، چاندی کا لقمہ کھاتے، بہترین گوشت، بہترین بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھاتے، لیکن نبوت کا سہارا نہیں لیا، نبوت کے ذریعے سے نہیں کھایا، بلکہ کسی نبی نے بڑھئی کا کام کیا، کسی نبی نے کھیتی باڑی کا کام کیا، کسی نبی نے بکری چرائی، کسی نبی نے تجارت کی. تو چھوٹے موٹے کام شروع کرنا یہ عیب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری محتاجی سے ہم کو نکالے گی، ہمیں غریبی سے نکالے گی، ہمیں دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا. میرے بھائیو دوستو، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف رکھے تو مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو صرف یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو تعمیر کیا جائے، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے میں کندھا ملا کر کیا ہے؟ اینٹیں اٹھائیں، گارا ملایا، پانی بھرا، مٹی نکالی. سارے کام کون کر رہا ہے؟ آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. کیا ہم ان سے زیادہ عزت والے ہیں؟ کیا ان سے زیادہ ہم اچھے ہیں خاندان میں؟ دنیا کا کوئی خاندان، کوئی انسان پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ خوبصورت ہے اور نہ ان سے زیادہ کوئی خاندان اچھا ہے. کیا ہے؟ خود ساتھ میں اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، تو کیا ہے؟ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے جب غزوہ خندق کھودی جا رہی تھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
गज़वे खंदक खोदने में शरीक थे, मिट्टी उठा उठा कर डाल रहे थे। अगर चाहते तो हुक्म देते कि इसे खोदा जाए, उनका हुक्म तस्लीम किया जाता और खुद ना खोदते, लेकिन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन के साथ खुदवा रहे थे साथ। तो क्या है, ये असल एक नमूना मिसाल के तौर पर पेश किया गया था ताकि हमारी उम्मत किसी की मोहताज ना रहे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। हदीस शरीफ में आता है, दुनिया में सबसे अगर कोई बेकार काम है तो मांगना, मांगना बेकार काम है। एक शायर का कौल है कि पैदा होना तो अल्लाह के हाथ में है, गरीब पैदा होना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन गरीब मरना ये तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने कर दिया। तुम चाहो तो गरीब मरो, तुम चाहो तो अपने मालदार मरो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हदीस शरीफ में क्या आता है कि देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप शेर की एक शेर की अलामत समझ लीजिए। शेर जब शिकार करता है ना, शेर जब शिकार करता है तो क्या है, थोड़ा से खा लेगा, बाकी सबके लिए छोड़ देगा, उसकी अलामत है। छोड़ देगा, जैसे हटेगा सब गिर आ जाएंगे, सारे जानवर आ जाएंगे, खा लेंगे। तो हम शेर बनने की अलामत सोचें कि हम लेने की ना सोचे, देने की सोचे। और ये कब होगा, जब हम नबियों की सुन्नत को अपनाएंगे, तब ये चीज होगी। काहिली से नहीं होगी, सुस्ती से नहीं होगी। खासकर हमारे नौजवान तबका, खासकर जो है बहुत से हमारे मुसलमान नौजवान भाई लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं, बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली, तालीम याफ्ता हो गए, तालीम याफ्ता हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है। अब कोई नीचा काम करने को ऐब समझ रहे हैं, नीचा काम करने को ऐब समझ रहे हैं, और हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं। अरे हुकूमत ही सही नहीं, इतनी पढ़ाई करने के बाद में हम घर में बैठे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, क्या नबी से ज्यादा तुम्हें कोई बड़ी नौकरी मिली है? नबूवत से ज्यादा कोई बड़ी नौकरी है? नबूवत से ज्यादा कोई इज्जत वाला है? नबी से ज्यादा कोई बढ़कर है? नबूवत के साथ साथ में अपने पढ़ाई का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया, लोहे का काम किया, कश्ती का काम किया, तिजारत का काम किया और बकरी चलाई। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिस्म जो जिस जिस्म में हराम गिज़ा जाएगी, हराम गिज़ा जाएगी, जिसके जिस्म परवरिश हराम गिज़ा से होगी, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब आप खुद समझिए, अगर हम नौजवान लोग फ्री घर में पड़े हैं, खा रहे हैं, तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूं कि मैं फतवा दे दूं हराम। माँ बाप की जिम्मेदारी खिलाएंगे वो, हालांकि नाबालिग पर जिम्मेदारी है। नाबालिग अगर बच्चा है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है खिलाने की। जैसे ही बच्चा बालिग होगा, माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म, चाहे वो तुम्हें खिलाएं चाहे ना खिलाएं। ये बात समझ लो। अब चाहे आप अपने आप पर हराम समझो या हलाल समझो, जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होगी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम क्या कर रहे हो। तुम अगर घर में खा रहे हो तो फ्री खा रहे हो, समझो, हराम खा रहे हो तो फ्री खा रहे हो। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जो जिस्म हराम परवरिश से पलेगा, वो क्या है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, वो चाहे कितना गिड़गिड़ा ले। एक हदीस में आता है कि एक मुसाफिर जिसके बाल गंदे संदे हो, सफर करके आया हो और जो है लेकिन उसका खाना हराम हो, उसका लिबास हराम हो, और वो आकर नमाज पढ़े और दुआएं करे, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी, उसकी दुआएं कबूल नहीं होगी। जानबूझकर वो हराम खा रहा है,
جان بوجھ کر وہ کر رہا ہے تو کیسے اس کی دعائیں قبول ہوگی؟ ہاں ناجان انجانے میں اگر کھا لیا، انجانے میں کچھ کر لیا تو اس کی ایک معافی ہوگی، اثر تو آپ کے غلط آئے گا لیکن اس کی ایک معافی ہوگی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیوں آپ نے انجان میں کر لیا۔ تو اس لیے ہم کوئی کام، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ سبزی کا کام ہو، چاہے وہ بال کا کام ہو، چاہے کسی بھی طریقے کا کام ہو، ہم اس کو عیب نہ سمجھے، ہم اس کو برا نہ سمجھے، اور ہم اسٹارٹ کریں، یعنی کام کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلد سے غریبی سے نکلیں گے، محتاجی سے نکلیں گے، اور لوگوں کی آپ خود مدد کرنے والے بن جائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے 1 مئی کو دنیا اس چیز کا اعلان کرے گی، آپ لوگ دھیان دیجئے گا، پیپر میں دیکھیے گا، مزدوروں کے حقوق بیان کرے گی دنیا۔ آج یہ دنیا بیان کر رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتلا دیا مزدور کی حقیقت کو، مزدور کی اہمیت کو اور مزدور کی عظمت کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزدوروں کو، محنت کرنے والوں کو، حلال تلاش کرنے والوں کو کیا کیا ہے؟ اپنا محبوب قرار دیا ہے اور دوست قرار دیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مزدور ہیں، جو تمہارے پاس مزدوری کرتے ہیں، پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، ورنہ آپ گنہ کے دائرے میں آ جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اس مزدور کو مالک کی چاپلوسی نہ کرنا پڑے۔ بھائی اس نے محنت کی ہے، اب کام کر لیا، تمہارے پیچھے پیچھے گھومے، تو اس لیے کہا گیا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے، گھر جانے سے پہلے پہلے اس کی آپ مزدوری دے دیجیے۔ تو جو لوگ جدید یافتہ لوگ ہیں یا دین سے دور ہیں اور چھوٹے کام کرنے والوں کو، ٹھیلیاں لگانے والوں کو، سبزی لگانے والوں کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ ذرا غور کریں، دیکھیں ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا محبوب قرار دیا ہے اور کتنی ان سے محبت کی ہے، دوست قرار دے دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی محتاجی سے نکل رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو محتاجی سے نکال رہے ہیں، اور دوسرے کے آگے سے ہاتھ پھیلانے سے وہ بچا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے ہم آج ہی سے انشاءاللہ، خاص کر نوجوان لوگ، خاص کر جو لوگ فری گھومتے ہیں، ان لوگوں کو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو ہے محنت بھی کریں گے اور مزدوری بھی کریں گے، جو بھی کام ہمیں ملے گا وہ کام کریں گے، اور تعلیم یافتہ لوگ جو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ گھروں میں نہ بیٹھیں، وہ نبیوں کو دیکھیں، نبوت کے باوجود لکڑی کا کام کیا، لوہے کا کام کیا، کشتی کا کام کیا، کھیتی باڑی کا کام کیا اور تجارت کا کام کیا، سارے کام کیے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، اور نوکری نہیں مل رہی ہے، لیکن الگ سے آپ کاروبار کریے، آپ چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کریے، شروع کریے۔ یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ پریشانی کا دور ہے، اگر آپ نے اس میں ایکٹیو نہیں رہے، محنت نہیں کی، تو یاد رکھنا آپ کے بچوں کا مرتد ہونے سے خطرہ ہوگا۔ آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا تو بچے آپ کی تعلیم کہاں لیں گے؟ آپ کے بچے کہاں جائیں گے؟ محتاجی ہاتھ پھیلائیں گے اور غیر لوگ آئیں گے، آفر دیں گے، یہ کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کام۔ اندیشہ ہے کہ آپ کے بچے، آنے والی نسلیں مرتد ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب سوچیں، غور کریں اور اپنے اپنے کاموں پہ دھیان دیں اور خوب پیسہ کمانے کی کوشش کریں، تاکہ ہم محتاجی سے نکلیں، غریبی سے نکلیں، اور اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کا پڑھائی کے تعلیم کا انتظام کریں، اپنے پڑوسیوں کا انتظام کریں گے، انشاءاللہ ہر آدمی اگر سوچ لے گا تو انشاءاللہ ہم سب کی غریبی اور ساری چیزیں دور ہو جائیں گی، ہم سب سکون سے رہنے لگیں گے۔ وآخر دعوانا